بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نور الہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں فرمان الہی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ ایک فرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے رب کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف۔ قرآن کریم کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حق کو روشن کرتا ہے اور جہالت، شک، شرک، کفر، برے اخلاق اور طرح طرح کے گناہوں کی ظلمتوں کو علم، ایمان اور اخلاق حسنہ کے نور میں تبدیل کرتا ہے۔ لہٰذا جس مقصد کے لیے قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے، وہ انسانیت کو وہم، خرافات اور جاہلیت کی تقلید کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور حق و ثبات کے اجالے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ دنیا و آخرت میں لوگوں کی اصلاح و نجات اور انہیں ہدایت یافتہ بنانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے، وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ بعض لوگ اس آیات 16 میں وارد لفظ نور سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہاں نور سے بھی روشن کتاب قرآن کریم ہی مراد ہے۔ اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اگلی آیت 17 کا آغاز یہدی بہ ضمیر واحد سے نہیں بلکہ یہدی بہما ضمیر تثنیہ سے ہوتا۔ عربی گرامر اور زبان سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والا شخص بھی اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔